اردو البم پر ویڈیوز دیکھنے اور سننے والے تمام محترم ناظرین السلام علیکم۔ الحمدللہ ہم ہمیشہ اسلامی اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے بہترین مواد آپ کو پیش کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جس مرضی مکتبہ فکر سے ہوں ہماری ویڈیوز ہر چھوٹے بڑے کے لیے آپ کی عملی زندگی میں رہنما ثابت ہوں گی۔ مزید ڈھیروں ویڈیوز پر وقت حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے اپنی محبت کا اظہار کریں۔ سلطان نور الدین زنگی کا چھوٹا بھائی نصرت الدین ایک دنیا دار نوجوان تھا۔ چند ساسی عمراء نے خود مختار حکمرانی اور عیش کشی کے ایسے خواب دکھائے کہ نصرت الدین ان کے فریب میں آ گیا۔ ان عمراء میں امین الدین ابوالقاسم، سعد الدین عثمان، حاکم قلعہ عزاء الدین اور حاجب محمد بن جعفری پیش تھے۔ یہ سب کے سب بذات خود عیش و عشرت کے دل دادا تھے، مگر سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں اپنی ہوس رانیوں کی تکمیل نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے سلطان عادل کی بیماری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نصرت الدین کو اپنا اعلی کار بنا لیا تھا۔ وہ در پردہ نصرت الدین کے مکمل اقتدار کے لیے زمین ہموار کر رہے تھے۔ اتفاق سے ان لوگوں کا ایک جاسوس گورنر حلب کے سپاہیوں نے پکڑ لیا۔ پھر جب اس کی تلاشی لی گئی تو اس کے سامان سے ایک خط برآمد ہوا جس میں ساسی عمراء نے امیران نصرت الدین کو دمشق پر قبضہ کرنے کی ترغیب دی تھی۔ گورنر حلب نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہ خط سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیج دیا۔ سلطان عادل نے فوراً ہی تمام ساسی عمراء کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا۔ امیر سعد الدین تو روپوش ہو گیا، مگر امین الدین، عزاء الدین اور محمد بن جعفری کو زنجیریں پہنا کر سلطان عادل کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ وہ تینوں عمراء اپنے جرم کا اعتراف کر کے معافی کے طلبگار ہوئے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان تینوں عمراء کو معاف کر دیا۔ اس دوران میں خبر ملی کہ نصرت الدین ایک لشکر جرار کے ساتھ دریائے فرات عبور کر کے دمشق کی طرف آ رہا ہے۔ اسد الدین شیرکو نے زبردست ہوشیاری اور برگرفتاری کا مظاہرہ کیا اور اپنی فوج لے کر دمشق کی حدود سے نکلا۔ صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے ہمراہ تھا۔ جب نصرت الدین نے اسد الدین شیرکو کی آمد کی خبر سنی تو وہ جنگ کیے بغیر ہی واپس لوٹ گیا۔ پھر جب اسد الدین شیرکو اور یوسف صلاح الدین نصرت الدین کے قضیے سے فارغ ہو کر حلب واپس آئے تو سلطان نور الدین زنگی نے ان دونوں کو بیش بہا خلعتوں اور انعامات سے نوازا۔ اس دوران سلطان عادل بھی صحت یاب ہو گئے تھے۔ ان تمام علاقوں کے باشندوں نے سلطان عادل کی صحت یابی کا جشن بڑی دھوم دھام سے منایا۔ ابھی مشکل سے 5-6 ماہ ہی گزرے تھے کہ سلطان نور الدین زنگی پر دوبارہ بیماری کا شدید حملہ ہوا، یہاں تک کہ سلطان عادل چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گئے۔ شدید نکاہت کے باعث بار بار غشی کے دورے پڑتے تھے اور ہلکی ہلکی غذا بھی ہضم نہیں ہوتی تھی۔ تمام طبیبان خاص نے بڑی رازداری کے ساتھ معتمد امیروں کو بتا دیا تھا کہ سلطان عادل چند دنوں کے مہمان ہیں۔ خود سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اپنی شدید بیماری کا احساس تھا، اس لیے انہوں نے خاص عمراء کا اجلاس طلب کیا۔ اپنے دوسرے چھوٹے بھائی قطب الدین مودود کو بھی بلا لیا جو اس وقت موصل کا حاکم تھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، تم سب پر اللہ کی سلامتی ہو۔ ضعف و ناتوانی سے سلطان نور الدین زنگی کی آواز کانپ رہی تھی، مگر چہرے پر مرد مومن کا وہی جلال تھا جس سے کفار کے دل لرزتے ہیں۔ اب ایسے آثار ہیں کہ میں شاید ہی اس بیماری سے جاں بر ہو سکوں، اس لیے میری آخری وصیت بغور سن لو۔ میں نے گزشتہ بیماری کے دوران اس امانت کا بار نصرت الدین کے کاندھوں پر رکھا تھا، مگر وہ نہایت کمزور اور ناکارہ ثابت ہوا۔ اب میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ میرے بعد قطب الدین مودود کے ہاتھ پر بیعت کر لینا۔ میری نظر میں اس کے اخلاق و عادات پسندیدہ ہیں اور اس کے دل میں دشمنان اسلام کے خلاف جہاد کا جذبہ بھی موجود ہے۔ کمرے میں موجود تمام عمراء نے سلطان عادل کی وصیت پر عمل پیرا ہونے کا حلف اٹھایا۔ پھر کچھ دن بعد معجزاتی طور پر سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ شفا یاب ہو گئے۔ جب سلطان کی بیماری کی خبریں صلیبیوں کے علاقوں میں پہنچیں تو قسطنطنیہ اور فرانس کے بادشاہوں نے متحد ہو کر نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے مقبوضات کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ ان دونوں کا خیال تھا کہ وہ سلطان کی بیماری کے سبب اس کے کئی علاقوں پر آسانی سے قبضہ کر لیں گے، مگر اس وقت شاہ روم، قسطنطنیہ اور شاہ فرانس کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی جب ان دونوں نے سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے لشکر جرار کے ساتھ بنفس نفیس میدان جنگ میں موجود پایا۔ یہ ناقابل یقین منظر دیکھ کر دونوں صلیبی بادشاہ حیرت زدہ رہ گئے۔ پھر وہ جنگ سے گریز کرنے کے بہانے تلاش کرنے لگے۔
قسطنطنیہ کے بادشاہ نے فوری طور پر اپنے سفیر کو ایک خط دے کر سلطان نور الدین محمود زنگی کی خدمت میں بھیجا۔ اس خط میں تحریر تھا: سلطان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جنگ و جدال کی نیت سے آپ کے علاقوں کی طرف نہیں آئے ہیں۔ ہماری آمد کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جو عیسائی فوجی آپ کی قید میں ہیں انہیں رہائی دلا کر اپنے ساتھ واپس لے جائیں۔ ان کے بدلے میں ہم مناسب فدیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ شاہ روم کا خط پڑھ کر مسکرائے۔ صلیبیوں اور عیسائیوں کی مکاریوں کا جس قدر اندازہ سلطان عادل کو تھا، اتنا کسی دوسرے مسلمان حکمران کو نہیں تھا۔ سلطان عادل نے اس سیاسی صورتحال سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور عیسائی جنگی قیدیوں کے بدلے میں فدیہ کی اتنی بڑی رقم طلب کی جو دونوں صلیبی بادشاہوں کے اندازوں سے کہیں زیادہ تھی۔ شاہ روم سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا مطالبہ سن کر پریشان ہو گئے۔ اس نے فوری طور پر اپنے قاصد کو دوسرا خط دے کر سلطان عادل کے پاس بھیجا۔ خط میں تحریر تھا کہ فدیے کی رقم نامناسب ہے۔ سلطان عادل نے شاہ روم کے جواب میں خط لکھا جس کے ایک ایک حرف سے جلال و جبروت کا اظہار ہو رہا تھا۔ شاہ روم پر یہ حقیقت واضح ہو جانا چاہیے کہ سوالی تم ہو، میں نہیں۔ اس معاملے میں تمہاری حیثیت بہت کمزور ہے اور کمزور کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ غالب و توانا شخص کے سامنے بحث و مباحثہ کرے۔ سلطان عادل نے یہ خط بہت غور و فکر کے بعد تحریر کیا تھا تاکہ دشمنوں پر مسلمانوں کی ہیبت قائم ہو جائے، اور پھر وہی ہوا۔ شاہ روم اور شاہ فرانس والی شام کا خط پڑھ کر سخت غضبناک ہوئے، مگر ان کا یہ غصہ قہر درویش بجان درویش کے مستاق تھا۔ اب ان کے سامنے دو ہی صورتیں تھیں، یا تو سلطان نور الدین محمود زنگی کا مطلوبہ زر فدیہ ادا کریں یا پھر جنگ کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ صلیبی بادشاہوں میں سلطان عادل سے براہ راست جنگ کرنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ وہ تو والی شام کی شدید بیماری سے فائدہ اٹھانے کے لیے چوروں اور قزاقوں کی طرح چلے آئے تھے۔ پھر جب انہوں نے صورتحال کو یکسر تبدیل پایا تو انہوں نے کھلا ہوا جھوٹ بولا کہ وہ اپنے قیدیوں کو لینے آئے ہیں۔ اب اس جھوٹ کو ثابت کرنے کی ایک ہی صورت تھی کہ سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا مطالبہ پورا کریں۔ آخر شاہ روم اور شاہ فرانس نے مل کر صلیبی قیدیوں کے بدلے میں فدیے کی بہت بڑی رقم ادا کی اور واپس چلے گئے۔ صلیبی اتحادی فوجوں کے جانے کے بعد سلطان نور الدین محمود زنگی اپنے سب سے چھوٹے بھائی امیران نصرت الدین کی طرف متوجہ ہوئے، جس نے سلطان عادل کی علالت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سرکشی اختیار کی تھی اور ہیران پر قبضہ کر لیا تھا۔ پھر جیسے ہی نصرت الدین کو سلطان کے آنے کی خبر ملی تو وہ اپنے بیوی بچوں کو قلعے میں چھوڑ کر تنہا فرار ہو گیا۔ سلطان نے بڑی محبت اور حفاظت کے ساتھ زر کثیر دے کر اپنی بھابھی، بھتیجوں اور بھتیجیوں کو نصرت الدین کے پاس بھیج دیا۔ جب اسد الدین شیرکو اور یوسف سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر دمشق کے غریبوں اور محتاجوں میں صدقات تقسیم کر رہے تھے تو ان کے ذہنوں میں سلطان کی ماضی کی علالت کا ایک ایک نقش ابھر رہا تھا۔ ہمیں کسی سنگین صورتحال کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اسد الدین شیرکو نے انتہائی رازداری کے ساتھ تنہائی میں اپنے بھتیجے یوسف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، میرے خیال میں سلطان عادل کی وہی بیماری پھر لوٹ آئی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو سلطان عادل امرائے خاص کو اپنے اعتماد میں لے کر اس کا اظہار کر دیتے۔ یوسف یعنی صلاح الدین نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا تمہیں یاد نہیں کہ سلطان عادل کی گزشتہ بیماریوں کے دوران میں امراء نے کیا کیا گول کھلائے تھے؟ اسد الدین شیرکو کا لہجہ نہایت تلخ تھا، اور تو اور خود سلطان عادل کے حقیقی چھوٹے بھائی نے ان کے اعتماد کا اس طرح خون کیا تھا۔ ماضی کے ان تجربات کی روشنی میں سلطان کس پر اعتبار کریں گے؟ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی بیماری کو راز میں رکھنا چاہتے ہیں۔ ان کے آسارائیوں اور مختلف اندیشوں کے ساتھ اسد الدین شیرکو اور یوسف اس مخصوص کمرے میں داخل ہوئے جہاں سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما رہے تھے۔ اس وقت بھی سلطان عادل کا چہرہ بجھا بجھا تھا اور کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ اپنے سپہ سالار اور معتمد خاص کو دیکھ کر اٹھ گئے۔ سلطان عادل کے حکم کے مطابق سارے صدقات غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ اسد الدین شیرکو نے بصد احترام عرض کیا، دمشق کے سارے باشندے سلطان عادل کی سلامتی جان اور عظیم الشان فتوحات کے لیے دست بدعا ہیں۔ یہ سن کر سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے ہونٹوں پر اداس سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اللہ تمام اہل ایمان کو جزائے خیر دے۔ مجھ ناتواں کو جس قدر فتوحات حاصل ہوئیں وہ سب اسی قادر مطلق کے رحم و کرم کا صدقہ تھیں۔ اب تو بس ایک ہی آرزو ہے
کہ بیت المقدس میں حاضر ہو کر خطبہ دوں اور اپنے اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہوا رخصت ہو جاؤں۔ وہ دن بھی ضرور آئے گا سلطان عادل۔ یوسف نے کسی قدر پرجوش لہجے میں کہا، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سعادت سے بھی محروم نہیں رکھے گا۔ یہ تو وہی جانتا ہے کہ کون بامراد ہوگا اور محرومی کس کا مقدر بنے گی۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کا لہجہ کچھ اور اداس ہو گیا تھا۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ سلطان کی اس مایوسانہ گفتگو سے اسد الدین شیر کوہ کی تشویش بڑھ گئی تھی۔ ہماری گزارش ہے کہ آپ اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی نہ برتیں اور بلا تاخیر طبیبان خاص سے مشورہ کر لیں، ورنہ ہم زندگی بھر یہ سوچ کر شرمندہ رہیں گے کہ ہم نے اپنا فرض منصبی نہیں ادا کیا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے اپنے دونوں معتمد خاص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم مستعدی کے ساتھ اپنی سرحدوں کی نگرانی کرو اور سختی کے ساتھ بندگان خدا کے حقوق ادا کرتے رہو۔ میں نے اپنا معاملہ طبیب حقیقی کے سپرد کر دیا ہے، وہی میری بیماری کا جاننے والا ہے اور وہی شفا دینے والا ہے۔ اسد الدین شیر کوہ اور یوسف سلطان عادل کے جواب سے مطمئن نہیں تھے۔ ان کے خیال میں بیماری کے موقع پر دعا کے ساتھ دوا کا جاری رکھنا بھی ضروری تھا، مگر وہ حاکم وقت سے مزید بحث نہیں کر سکتے تھے۔ مجبوراً مختلف اندیشوں میں گھرے ہوئے خلوت گاہ سلطانی سے نکل کر چلے گئے۔ دوسری رات آئی۔ سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز عشاء کے بعد حسب معمول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام بھیجا۔ اس دوران سلطان عادل کی آنکھوں سے اشکوں کا سیل رواں جاری تھا۔ پھر اسی گریزاری کی حالت میں یہ دعا کرتے ہوئے سو گئے، اے اللہ، میں یہ کیسا خواب دیکھ رہا ہوں، اپنے اس گناہگار بندے پر اس کی تعبیر منکشف فرما دے۔ پھر جیسے ہی سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ لگی، خواب میں وہی منظر دوبارہ ابھر آیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم والی شام کو مخاطب کر کے فرما رہے تھے، نور الدین، یہ لوگ مجھے بہت ستا رہے ہیں، جلدی اٹھو اور ان کے فتنہ و شر کا خاتمہ کرو۔ اتنا فرما کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ اس کے بعد خواب میں دوسرا منظر ابھرا، وہی دو نورانی چہرے، لمبی لمبی سفید عبائیں، سفید داڑیاں، وہی دلکش خد و خال جن سے انتہائی معصومیت جھلک رہی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ دونوں چہرے بھی غائب ہو گئے۔ گھبرا کر سلطان نور الدین محمود زنگی کی آنکھ کھل گئی، پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے مقدس کلمات کی بازگشت پھر سنائی دی، نور الدین، یہ لوگ مجھے بہت ستا رہے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سلطان عادل گھبرا کر سجدے میں چلے گئے۔ پھر اس وقت تک گریہ وزاری کے ساتھ اس وقت تک توبہ و استغفار کرتے رہے جب تک کہ فجر کی اذان نہ ہو گئی۔ دوسرے دن سلطان عادل نے پہلے دن سے بھی زیادہ غریبوں میں صدقات تقسیم کرائے۔ والی شام کو اس خواب نے اس قدر رنجیدہ کر دیا تھا کہ نہ کمرے سے باہر نکلے اور نہ دربار آراستہ کیا۔ سلطان عادل کی گوشہ نشینی سے امراء میں شدید اضطراب پیدا ہو گیا۔ تمام عہدیداران سلطنت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کر کے صورتحال جاننا چاہتے تھے، مگر سلطان عادل نے ملنے سے انکار کر دیا۔ سارا دن کمرے میں بند رہے، یہاں تک کہ کھانا بھی برائے نام کھایا۔ تمام وقت عبادت کے ساتھ یہ دعا کرتے رہے، اے اللہ، اپنے عاجز و ناتواں بندے کو ہدایت دے اور میری مشکل کشائی فرما۔ پھر تیسری رات بھی سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے وہی خواب دیکھا۔ ہدایت مل چکی تھی۔ خواب ٹوٹا تو سلطان عادل کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ والی شام بستر سے اترے اور مدینہ منورہ کی طرف رخ کر کے 10 بستہ کھڑے ہو گئے۔ پھر نہایت رقت آمیز لہجے میں عرض کرنے لگے، اس غلام کے ہوتے ہوئے ممکن نہیں کہ کوئی ملعون و بدبخت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائے۔ دوسرے دن سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے اسد الدین شیر کوہ اور یوسف صلاح الدین کو اپنی خلوت گاہ میں طلب کیا۔ پھر رازدارانہ طور پر اسد الدین شیر کوہ کو دمشق کا منتظم اعلیٰ مقرر کیا۔ معتمد امراء کو اپنے ساتھ لے کر دمشق سے نکل کر کھڑے ہوئے۔ ان امراء میں یوسف یعنی صلاح الدین بھی شامل تھا۔ فوج کا ایک حفاظتی دستہ چند میل آگے تھا اور دوسرا چند میل پیچھے۔ درمیان میں سلطان نور الدین محمود زنگی اپنے امراء کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ آگے جانے والے فوجی دستے کو صرف اتنا معلوم تھا کہ اس کی منزل مدینہ منورہ ہے۔ باقی فوج اور امراء اس رات سے بے خبر تھے کہ سلطان عادل کے ارادے کیا ہیں۔ سب ایک دوسرے سے آنکھوں ہی آنکھوں میں سوال کر رہے تھے، مگر کسی کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا اور کسی میں اتنی جرأت بھی نہیں تھی
کہ سلطان عادل سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ سے اس سفر کا مقصد دریافت کر سکیں۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے تمام امراء اور سپاہیوں کے لیے بس ایک ہی حکم جاری ہوا تھا کہ راستے میں کم سے کم آرام کریں اور اپنے گھوڑوں کی رفتار تیز رکھیں۔ دمشق سے مدینہ منورہ پہنچنے میں تقریباً 25 دن لگتے تھے، مگر سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے لشکر نے یہ طویل فاصلہ اپنی تیز رفتاری کے سبب صرف 15 دن میں طے کیا، اور 16ویں دن نماز فجر کے بعد سلطان عادل اور ان کی پوری فوج گھوڑوں سے اتر کر مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہوئی۔ یہ اس عرض مقدس کا احترام تھا۔ مشہور فقیہ محدث حضرت امام مالک اس خیال سے زندگی بھر مدینہ منورہ میں ننگے پاؤں پھرا کرتے تھے کہ کہیں ان کے جوتے اس مقام پر نہ پڑ جائیں جہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہوں۔ سلطان نور الدین زنگی کی اچانک آمد کی خبر سن کر گورنر مدینہ سلطان عادل کے استقبال کو پہنچے تو ان کی زبان پر ایک ہی سوال تھا، آپ پہلے تو کبھی اس طرح مدینہ منورہ حاضر نہیں ہوئے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے سرگوشی میں کچھ کہا، جسے سن کر گورنر مدینہ حیرت زدہ رہ گئے۔ پھر سلطان عادل کے ہمراہ آئے ہوئے فوجی دستے اور مدینہ منورہ کے سپاہیوں نے مل کر پورے شہر کی ناکہ بندی کر دی۔ کسی کو گورنر کے حکم کے بغیر مدینے سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ پھر سلطان نور الدین محمود زنگی نے گورنر مدینہ کی وساطت سے ایک طویل و عریض میدان کو عارضی طور پر کناتوں سے بند کرا دیا۔ تمام امراء اور گورنر مدینہ سلطان عادل کے اس پر اصرار طرز عمل پر حیران تھے۔ ان تمام کاموں سے فارغ ہونے کے بعد سلطان نور الدین محمود زنگی نے گورنر مدینہ سے کہا، آپ اعلان کرا دیجئے کہ کل ہماری طرف سے تمام اہل مدینہ کی ضیافت ہے، سب لوگ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے، اور اس کے ساتھ یہ بھی اعلان کرا دیجئے کہ جو شخص اس دعوت میں شریک نہیں ہوگا وہ سزا کا مستحق قرار پائے گا۔ تھوڑی دیر بعد گورنر مدینہ کے ہر کارے گلی گلی کوچے کوچے میں اعلان کرنے لگے۔ بڑا عجیب اعلان تھا، تمام اہل مدینہ حیرت زدہ رہ گئے، مگر اس حیرت کے ساتھ انہیں مسرت بھی تھی کہ وہ سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ جیسے نیک سیرت حکمران کی دعوت میں شریک ہوں گے۔